ابھی ابھی اذان ظہر ہوئی ہے، حاجی صاحبان جا رہے ہیں حرم شریف کی جانب، یعنی کہ مسجد حرم کے اندر 84 نمبر گیٹ سے، اور جو ہے حرام میں وہ جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے اندر گزرے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور یہ سامنے خانہ کعبہ شریف کی طرف رستہ جاتا ہے۔ یہ مسجد حرم کے اندر کے مناظر ہے ماشاءاللہ یہاں کافی یہ رستہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، یہ سامنے خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ رش آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، یعنی کہ کافی رش ہو گیا یہاں پہ۔ 100 میں سے تقریباً 70% حیثبان مدینہ میں ہے اور 30% یا مکہ میں ہے۔ کل سے ماشاءاللہ گاڑیاں آ رہی ہیں مدینہ سے اب مکہ کی جانب، حیثبان جو مدینہ موجود تھے، اور اس جانب جس طرح یہ وائٹ دیوار ہے اسی جانب صفا مروہ ہے۔ جو حیثبان یہاں پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کس طرف سے طواف شروع ہونا ہے اور کس طرف صفا مروہ کی جانب نکلنا ہے۔ سامنے جس طرف یہ وائٹ دیوار اسی جانب گرین لائٹ بھی لگی ہوئی حجر اسود کے سامنے، جس کو پتہ نہ چلے وہ گرین لائٹ دیکھ سکتا ہے۔ گرین لائٹ حجر اسود کے بالکل سامنے، اور گرین لائٹ یہ 3-4 چیزیں میرے کافی بلاگ کے اندر میں نے حاجیوں کے لیے یہ بیان کی ہیں، بتایا ہے کہ کہاں سے آپ پہلا طواف شروع کرو گے اور کس طرف آپ صفا مروہ کی جانب نکلو گے۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور ابھی موبائل جو ہے وہ تھوڑا عبداللہ کے اندر یہاں ہو رہی ہے صفائی ہونے کے بعد یہاں پہ کلیم لگائے جائیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ قرآن شریف رکھے جاتے ہیں، آگے بلو پیپر لگا دیے گئے ہیں، یعنی کہ جمعرات کو دوبارہ رات کو آن کریں گے، یعنی کہ یہ بلو پیپر ہے۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب۔ زیادہ تر جو حاجی صاحبان ہیں ان کی رہائشیں ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں، ابراہیم خلیل روڈ، آزاد روڈ، نیچے صرف کلاک ٹاور ہے، اور ہجرا روڈ، زیادہ تر رہائشیں اسی ہوا چل رہی ہے بہت گرم، ہلکے ہلکے بادل ہیں، لیکن بادلوں سے بھی اتنا خاص فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ گرمی کی شدت میں ڈے بی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور حاجیوں کو اوپر سے ہوا چل رہی ہے وہ جسم کو جلا رہی ہے، اور اتنی گرمی یہاں پہ باہر لگتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ گراؤنڈ فلور پہ پھر بھی گزارا ہوتا ہے، یعنی گزارے سے مطلب کہ اگر 42-43 تک بھی یہاں کا ٹمپریچر جاتا ہے تو نیچے یہ معلوم ہوگا کہ کون سا واش روم عورتوں کے لیے اور کون سا مردوں کے لیے، اور اس کے اوپر جو نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ بھی بہت بڑی نشاندہی ہے، کیونکہ ابھی اتنا رش نہیں ہے، لیکن جو حیثمان یہاں پہلی دفعہ ہوتا ہے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ رستہ بھول جاتے ہیں۔ حاجیوں کے ساتھ وہ حرم شریف تک تو آ جاتے ہیں، لیکن جب واپس نکلتے ہیں۔ یہ ہے مسجد عبداللہ کا چھت، ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور راؤنڈ کے اندر بنایا جا رہا ہے، اور یہ جو آپ کو سامنے گنبد نظر آ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ پاک آپ سب دیکھنے والوں کو جلد اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ جلدی اس پیارے گھر میں آئیں اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ۔ سامنے جو گرین لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے خانہ کعبہ شریف کی چھت کے اوپر سے، یہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے، یعنی کہ یہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے، یہ نشاندہی ہے، کیونکہ حاجی صاحبان جو پہلی دفعہ یہاں پہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کس طرف سے پہلا طواف شروع ہوگا۔ تو یہ گرین لائٹ جو ہے یہ دیوار کے ساتھ لگی ہے، اور یہ جس طرف سفید دیوار ہے اسی جانب گرین لائٹ ہے، تینوں طرف پیلے پیلے محراب ہیں، اور یہ پیارا گھر سامنے آپ کو دکھاتا ہوں زوم کر کے، جہاں پہ پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، اور بالکل اس کے ساتھ ہی جو رستے باہر نکلتے ہیں مینا اور مزدلفہ کی طرف، یہ سامنے وہ گھر ہے، یہ سامنے یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم روڈ کی طرف سے، جس طرف مسجد چین ہے اس وہ سائڈ سے، اور یہ جو بلڈنگ ہے یہ حرم روڈ کے اوپر ہے، اور مسجد جن کے بالکل ساتھ ہی جنت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ تو آپ پہنچے حرم شریف کی جانب، جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی افسر کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو حیثمان یہاں پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں ان کے لیے جو سہولتیں ہیں، اور جتنے بھی گیٹ ہیں حرم شریف طرف آتے، اور جتنے رستے حرم شریف کی طرف آتے ہیں، اور جو قریب حرم شریف کے زیارتیں ہیں، انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ سب شیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے، کہاں صفا مروہ کی طرف نکلتا ہے، اور کون سا جو گیٹ ہے وہ صفا کی طرف جا رہا ہے اور کون سا مروہ کی طرف جا رہا ہے، اور کس رستے سے آپ نکلیں گے تو صفا مروہ کے سیکنڈ فلور پہ جائیں گے،
किस रास्ते से निकलेंगे तो आप सफा मरवा के फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, जहाँ पे आप सफा और मरवा की पहाड़ी की ज़ियारत कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को पूरा देखना, आपको इससे काफ़ी मालूमात मिलेगी। सामने हरम शरीफ है और ये गजा पार्किंग, यहाँ पे दफ्तर है जहाँ से मेट्रो बस की टिकटें मिलती हैं, और ये मेट्रो स्टैंड, और पीछे ये गजा कुबरी है और गजा कुबरी के पीछे ही मस्जिद जैन है। यानी कि जैसे ही आप गजा कुबरी से पीछे जाएंगे तो तकरीबन 100 मीटर पे मस्जिद जैन है लेफ्ट साइड पे। और इस बिल्डिंग के अंदर अगर हाजियों ने कोई पैसा चेंज कराना है, जो हरम रोड पे रहते हैं उनको करीब है, यहाँ से पैसा चेंज करवा सकते हैं। जिस तरह मस्जिद जैन है बिल्कुल उसके पीछे जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इस बिल्डिंग के पीछे जन्नतुल माला कब्रस्तान है, और जिस कब्रस्तान के अंदर और भी बहुत सारी कब्रें हैं, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा की कब्र भी उसी कब्रस्तान के अंदर मौजूद है। और माशाल्लाह हाँ, काफी करीब बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं जो कि हरम शरीफ के करीब करीब है, लेकिन हाजियों को नहीं पता होती। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो लाजम हरम के करीब करीब 3-4 ज़ियारतें वो करनी चाहिए। और मेरे व्लॉगों के अंदर काफी ज्यादा मैंने यहाँ पे जितनी भी सहूलतें हाजियों के लिए और जो करीब करीब ज़ियारतें हैं उनके बारे में, रोडों के बारे में मैंने बताया है। और अभी चलते हैं ड्यूटी पे हरम शरीफ की जानिब, और इंशाल्लाह आपको डेली की तरह हरम शरीफ की, खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे, हरम शरीफ की अपडेट देंगे। और वीडियो पूरी देखा करें और वीडियो को लाजम आगे भी शेयर किया करेंगे, आपके तवसल से दूसरे लोग भी हरम शरीफ की और खाना काबा शरीफ की डेली ज़ियारत कर सकें। तो अभी चलते हैं ड्यूटी पे, और साथ साथ इंशाल्लाह आपको दिन की पूरी डिटेल से मालूमात देंगे। अब्दुल्ला के अंदर यहाँ हो रही है सफाई। सफाई होने के बाद यहाँ पे कलीन लगाए जाएंगे। देखें यहाँ पे कुरान शरीफ रखे जाते हैं, आगे ब्लू पेपर लगा दिए गए हैं, यानी कि जुमे रात को दोबारा रात को ऑन करेंगे, यानी कि ये जो ब्लू पेपर है इनको खोलेंगे। और माशाल्लाह मस्जिद अब्दुल्ला भी काफी वसी है, काफी खुली है, यानी कि इसके अंदर भी तकरीबन लाखों की तादाद में हाई सुबहान समा सकते हैं। और तकरीबन 5-6 फ्लोर हैं, और हर फ्लोर के ऊपर मैक्सिमम 4 से 5 लाख जो है ना हाजी आराम से आ जाता है। यानी कि 4 पोर्शन है और हर पोर्शन के तकरीबन 5 से 6 फ्लोर है। तो हर जो फ्लोर है उसके ऊपर काफ़ी तादाद में हाई सुबहान आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे ठंडक का भी बहुत जदीद तरीन काम किया हुआ है, यानी कूलिंग का। जितनी मर्जी गर्मी हो यहाँ पे अंदर माशाल्लाह इतनी ज़्यादा कूलिंग है बेहतरीन किस्म की। हाँ, बहुत ही ऑफ ट्रेंडिंग यहाँ का काम हुआ है। जितना भी हरम शरीफ का काम है, मस्जिद हरम का या मस्जिद नबवी का, दुनिया का सबसे बेस्ट काम है। ऐसा माशाल्लाह यहाँ पे काम है। और अभी और आगे आगे बहुत जदीद तरीन काम किए जा रहे हैं। और नेक्स्ट साल यानी कि जैसे अभी 2026 का आ जाए और जब 2027 का आएगा तो इससे भी बेहतरीन काम होगा। हाजियों के लिए माशाल्लाह यहाँ पे हर सहूलत मुहैया की जा रही है, यानी कि सबसे जो बेस्ट है वो हाजियों को यहाँ पे सहूलत जो है ना दी जा रही है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे 2-3 इस तरह की जो हाजियों के लिए काफ़ी हर जगह पे बाहर सेन के अंदर बोर्ड्स पड़े हुए हैं, और हर बोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है वाशरूमों की, औरतों के लिए, मर्दों के लिए जो लहदा है। और वाशरूमों के जो नंबर ऊपर लिखे होते हैं 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इस तरह उनके इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद जो करीब करीब टैक्सियाँ मिलती हैं बोर्ड्स के ऊपर उनकी इंफॉर्मेशन है। और जितने भी हरम शरीफ की तरफ रस्ते आते हैं, इब्राहिम खलील रोड है, आज़ाद रोड है, जबल काबा वाली साइड, हरम रोड, हिजरा रोड, इनकी इंफॉर्मेशन है। और सबसे जो बेस्ट और सबसे ज़बरदस्त जो इंफॉर्मेशन है वो है जो खाना काबा शरीफ की तरफ रस्ते जाते हैं, यानी कि जो गेट खाना काबा शरीफ की तरफ जाते हैं, जहाँ से आप कपड़ों में जो तवाफ करना है वो इंटर होंगे, और जहाँ से हाजी साहबान एहराम में होते हैं वो इंटर होंगे, और जहाँ जिस गेटों से हाजी साहबान नमाज के लिए इंटर होंगे। जितने भी छोटे गेट हैं, बड़े गेट जहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, जहाँ से हाजी साहबान एहराम में गुजरते हैं, 1 नंबर गेट है किंग अब्दुल अजीज गेट, जो कि क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने है, जो आयुष्मान आज़ाद रोड की तरफ से आते हैं उनको करीब है। और नंबर 45 नंबर है बाबुल फतह गेट, जो आयुष्मान हरम रोड की तरफ से आते हैं, यानी कि जब ज्यादा रश होता है तो पूरा हरम खुला होता है, जिस तरफ मस्जिद अब्दुल्ला वो वाली साइड, तो उस तरफ से वो करीब है। और 66 नंबर माजरत 62 यानी कि 62 नंबर गेट बाबुल उमरा गेट है,
جو آیوشمان جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں یعنی اس جانب سے جبل کعبہ والی سائڈ سے ان کو قریب ہے، اور کنگ فہد گیٹ 79 نمبر گیٹ جو حاجی سمان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو قریب ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت ساری سہولتیں حرم شریف کے اندر آپ کو اس دفعہ مہیا ہوں گی، اور سب سے بیسٹ انتظامات یہاں پہ کیے ہوئے ہیں۔ اور مینا کے اندر بھی ماشاءاللہ اس دفعہ پہلی 2025 میں بہت زبردست انتظامات تھے، لیکن اب اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ تقریباً جتنے رستے مینا اور مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں ان کے اوپر بھی ماشاءاللہ پنکھے لگا دیے گئے ہیں، کولنگ سسٹم کر دیا گیا، اور وہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست انتظامات ہیں۔ گرمی کافی زیادہ ہے تو اسی حساب سے یہاں پہ ماشاءاللہ حاجیوں کے لیے وسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو اس دفعہ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں، یعنی کہ جو دوسری دفعہ یہاں پہ آ رہا ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ 2025 میں کیا انتظامات تھے اور اس دفعہ اس سے بڑھ کر کیا انتظام ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہاں پہ حاجیوں کے لیے سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، اور سب سے بیسٹ یہاں پہ جو مینا مزدلفہ جانے کے لیے ٹرین چلا دی گئی ہے، جو پچھلی دفعہ بھی تھی لیکن اس دفعہ بھی وہ ٹرین جو ہے اس میں اور ماشاءاللہ کام کیا گیا ہے۔ مینا مزدلفہ کے اندر جو خیمے لگا دیے گئے ہیں تو وہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، بہت ہی بہترین قسم کے، اور اس کے اندر جو سہولتیں ہیں وہ اس سے زیادہ بہترین ہیں۔ ماشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ اس دفعہ پہلے سے زیادہ بہتر نہیں ہے، یعنی کہ ہر سال حاجیوں کے لیے ماشاءاللہ یہاں پہ بہت ہی زبردست انتظامات کیے جاتے ہیں۔ جہاں جو اب یہاں پہ آئیں گے دوسری دفعہ وہ یہ سچ کر سکتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ 2025 میں کیا یہاں پہ سہولتیں تھیں اور اس سے بڑھ کر اب یہاں پہ کیا سہولتیں ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں پہ جتنی تیز سے کام ہوا اور جتنا بہترین حاجیوں کے لیے کام ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ ابھی ابھی اذان زور ہوئی ہے، حاجی صاحبان جا رہے ہیں حرم شریف کی جانب، یعنی کہ مسجد حرم کے اندر 84 نمبر گیٹ سے، اور جو ہے حرام میں وہ جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے 79 نمبر گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ کنگ فہد گیٹ سے اندر گزرے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور یہ سامنے خانہ کعبہ شریف کی طرف راستہ جاتا ہے۔ یہ مسجد حرم کے اندر کے مناظر ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کافی زیادہ ٹھنڈ ہے، یعنی کافی زیادہ بہترین کولنگ کی ہوئی ہے۔ جیسے کنگ فہد گیٹ سے انٹر ہوں گے تو یہ راستہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، یہ سامنے خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ رش آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، یعنی کہ کافی رش ہو گیا یہاں پہ۔ ابھی چلتے ہیں نیچے، آپ کو خانہ کعبہ شریف کی قریب سے زیارت کرواتے ہیں۔ یہاں پہ حاجی صاحبان سنتے پڑھ رہے ہیں فرسٹ فلور کے اوپر، فرسٹ فلور پہ بھی ماشاءاللہ بھی رش ہو گیا ہے۔ اور سامنے اس جانب خانہ کعبہ شریف۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان کافی تعداد میں انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ گرمی کافی زیادہ ہے، ہوا چل رہی ہے، یعنی کہ لو باہر کافی زیادہ جسم کو جلا رہی ہے۔ یہاں پہ اندر اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں نیچے کیسے ٹائلیں چمک رہی ہیں، جہاں جہاں دھوپ ہے زیادہ حاجی صاحبان جہاں پہ سایہ وہاں پہ موجود ہے، یعنی کہ سامنے جس طرح وائٹ دیوار ہے اسی جانب کافی زیادہ سایہ بھی ہے، اور برآمدوں کے اندر حاجی صاحبان ابھی رکے ہوئے جنہوں نے نماز ظہر پڑھی ہے۔ اور ماشاءاللہ اب کافی زیادہ رش ہو گیا نیچے، نماز سے پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا، کیونکہ بہت کم حاجی صاحب، یعنی کہ زیادہ تر جو حاجی صاحبان ہیں انہوں نے برآمدوں کے اندر نماز پڑھی ہے اور ابھی نکلے طواف کے لیے۔ ماشاءاللہ اب آہستہ آہستہ رش بڑھے گا۔ مدینہ کافی زیادہ حاجی صاحبان ہے، یعنی کہ 70% حاجی صاحبان مدینہ میں ہیں جتنے بھی ابھی آئے ہیں 2026 حج کے لیے، اور یہاں پہ 30% ہے۔ اور اب مدینہ سے مکہ کی طرف حاجیوں کی آمد ہے، جو پہلے مدینہ گئے ہیں وہ اب مکہ کی طرف آئیں گے۔ اب زیادہ تر حاجی صاحب یعنی مطلب یہاں پہ مکہ میں ہی رہیں گے، کیونکہ جو یہاں مکہ آ رہے ہیں ابھی مدینہ سے وہ بھی یہیں رکیں گے، اور جو سیدھے مکہ میں آ رہے ہیں وہ بھی یہیں رکیں گے، یعنی کہ بعد میں جائیں گے ممکن حج پڑھنے کے بعد۔ کیونکہ اب زیادہ جو ہے نا حاجی صاحبان وہ مدینہ میں ہیں، مدینہ میں موجود ہیں،
اور مدینہ سے مکہ کی طرف کل کی گاڑیاں لے کر آ رہی ہیں، گاڑیوں کی مدد سے حیثبان واپس آ رہے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں نیچے، انشاءاللہ آپ کو نیچے سے خانہ کعبہ شریف کے خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں، اور بہت ساری دعاؤں میں آپ کو انشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کے سامنے دعا میں شامل کرتے ہیں۔ 100 میں سے تقریباً 70% حیثبان مدینہ میں ہے اور 30% یا مکہ میں ہے۔ کل سے ماشاءاللہ گاڑیاں آ رہی ہیں مدینہ سے، اب مکہ کی جانب حیثبان جو مدینہ موجود تھے وہ اب مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تقریباً ایک ہفتے کے اندر خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے آپ کو فل نظر آئے گا۔ گرمی بھی کافی زیادہ ہے، آہستہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں نیچے بھی پسینہ آ رہا ہے کیونکہ کافی زیادہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اور اس جانب جس طرح یہ وائٹ دیوار ہے، اسی جانب صفا مروہ ہے۔ جو حیثبان یہاں پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کس طرف سے طواف شروع ہونا ہے اور کس طرف صفا مروہ کی جانب نکلنا ہے۔ سامنے جس طرح یہ وائٹ دیوار، اسی جانب گرین لائٹ بھی لگی ہوئی حجر اسود کے سامنے، جس کو پتہ نہ چلے وہ گرین لائٹ دیکھ سکتا ہے۔ گرین لائٹ حجر اسود کے بالکل سامنے، اور گرین لائٹ دو نشاندہیاں دے رہی ہے، ایک تو حجر اسود والی اور ایک جس طرح صفا مروہ ہے، یعنی اسی طرف گرین لائٹ کے پیچھے صفا مروہ ہے۔ یہاں پہ جو پہلی دفعہ حیثبان آتے ہیں ان کے لیے 2-3 مشکلات کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہاں پہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس طرف سے حرم کے اندر انٹر ہوئے ہیں، کہ ہم نے واپس کس طرف نکلنا ہے، اور ایک کس طرف حجر اسود ہے، اور ایک یعنی یہاں سے پہلا طواف شروع ہو رہا ہے، اور ایک جس طرف صفا مروہ ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں میرے کافی بلاگ کے اندر میں نے حاجیوں کے لیے یہ بیان کی ہیں، بتایا ہے کہ کہاں سے آپ پہلا طواف شروع کرو گے اور کس طرف آپ صفا مروہ کی جانب نکلو گے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، اور ابھی موبائل جو ہے وہ تھوڑا ریڈ 10 بتا رہا ہے کہ 10 سیکنڈ بعد بند ہو جائے گا، یعنی کہ گرمی کی وجہ سے موبائل بار بار بند ہو جاتا ہے۔ خیر انشاءاللہ ڈیلی کی طرح آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا رہوں گا، اور ڈیلی آپ سب کو دعاؤں میں یاد کرتا رہوں گا اس پیارے گھر میں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جہاں کی اس پیارے گھر کی جلد زیارت نصیب فرمائے، کہ جتنے بھی آپ مسلمان اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اسی سال اس مقدس جہاں کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان گھروں میں اس میں بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ نماز ظہر کے بعد حاجی واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب۔ زیادہ تر جو حیثبان ہیں ان کی رہائشیں ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں، ابراہیم خلیل روڈ، آزاد روڈ، جس طرف کلاک ٹاور ہے، اور ہجرا روڈ، زیادہ تر رہائشیں اسی جانب حاجیوں کے لیے ہیں۔ اور یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، یہ نشاندہی ہے جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ حرم شریف کے چاروں سائڈ پہ یہ ایک اس طرح کی ہے، اور اس طرف یہ مسجد عبداللہ ہے۔ جبل کعبہ کی طرف سے جتنے بھی حاجی سامان آتے ہیں نماز کے لیے وہ زیادہ تر 114 نمبر گیٹ سے اسی جانب جاتے ہیں۔ اور ہوا چل رہی ہے بہت گرم، ہلکے ہلکے بادل ہیں، لیکن بادلوں سے بھی اتنا خاص فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ گرمی کی شدت میں ڈے بی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور حاجیوں کو یہاں پہ زیادہ تر آپ کے اپنے ساتھ چھتری رکھنی چاہیے ویلا، اور اس کے ساتھ پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ حکام کی طرف سے بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے پانی زیادہ پیے، کیونکہ جو آج کل یہ ہوا چل پڑی ہے نا، ایک تو گرمی کافی زیادہ، اوپر سے جو ہوا چل رہی ہے وہ جسم کو جلا رہی ہے، اور اتنی گرمی یہاں پہ باہر لگتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ گراؤنڈ فلور پہ پھر بھی گزارا ہوتا ہے، یعنی گزارے سے مطلب کہ اگر 42-43 تک بھی یہاں کا ٹمپریچر جاتا ہے تو نیچے نارمل لیتا ہے، اتنا خاص نہیں فرق پڑتا۔ لیکن جہاں پہ جیسے باہر نکلے ہیں، باہر پہ تو یہ جلد کو جلا رہی ہے ہوا، اتنی سخت گرم ہے۔ اور اس طرح ہی 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور یہ 7 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے۔ یہ بھی کافی زیادہ حاجیوں کے لیے سہولت ہے، کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کون سا واش روم عورتوں کے لیے اور کون سا مردوں کے لیے، اور اس کے اوپر جو نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ بھی بہت بڑی نشاندہی ہے، کیونکہ ابھی اتنا رش نہیں ہے، لیکن جو حیثبان یہاں پہلی دفعہ آتا ہے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ رستہ بھول جاتے ہیں۔ حاجیوں کے ساتھ وہ حرم شریف تک تو آ جاتے ہیں، لیکن جب واپس نکلتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کس جانب کس طرح باہر نکلنا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو حیثبان ہے وہ اپنے ذہن میں یہ چیزیں نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری جو رہائش ہے وہ کس روڈ پہ ہے، ہمارا جو ہوٹل ہے اس کا کیا نام ہے۔ تو 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ حاجیوں کو
100% اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. کیا؟ ایک تو جس روڈ پہ آپ کا ہوٹل ہے وہ ہوٹل ذہن میں ہونا چاہیے اور وہ روڈ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور دوسرا جب آپ حرم شریف پر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو سب سے پہلے نشاندہی ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. نشاندہی 3-4 بہت بڑی بڑی ہیں. 6 نمبر حمام ہے, 3 نمبر حمام ہے, ابو جہل حمام ہے. اس کے بعد جبل کعبہ والی سائڈ جس طرف یہ بلڈنگ ہے, جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں, سامنے قبرستان ہے. بہت ساری نشاندہیاں یہ آپ کے ذہن میں رہیں گی تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی واپس نکلنے کے لیے. اگر آپ کو نہیں بھی پتا ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہوگی نا, رستوں کا نہیں پتا ہوگا لیکن آپ کو پتا ہوگا ہماری رہائش ابراہیم خلیل روڈ پہ, تو لوگ آپ کو بتا دیں گے. یہاں پہ یہ ہے مسجد عبداللہ. مسجد عبداللہ کا چھت ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور راؤنڈ کے اندر بنایا جا رہا ہے. اور یہ جو آپ کو سامنے گنبد نظر آ رہا ہے یہ الیکٹرک ہے, یعنی کہ اس کے اندر موٹریں لگی ہوئی ہیں, یہ آن آف ہوتی رہتی ہیں. یعنی کہ جدھر آپ کو سایہ چاہیے تو چھت اوپر آ جائے گی, اگر آپ کو دھوپ چاہیے تو وہ ہٹ جائے گی. اور سیم یہ جو ہے یہ بھی اسی طرح کے 1 2 3 4 5 6 اس طرف ہے, 6 اس طرف ہے, 12 ہیں. یہ ماشاءاللہ حاجیوں کے لیے بہت ہی خوبصورت انتظامات کیے جا رہے ہیں یہاں پہ. اور یہ سامنے باب الفتح گیٹ ہے اور جہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. بالکل سامنے خانہ کعبہ شریف. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ پاک آپ سب دیکھنے والوں کو جلد اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ جلدی اس پیارے گھر میں آئیں اپنی فیملی, اپنے بچوں کے ساتھ. سامنے جو گرین لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے خانہ کعبہ شریف کی چھت کے اوپر سے, یہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے. یعنی کہ یہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے. یہ نشاندہی ہے کیونکہ آج صبح جو پہلی دفعہ یہاں پہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کس طرف سے پہلا طواف شروع ہوگا. تو یہ گرین لائٹ جو ہے یہ دیوار کے ساتھ لگی ہے اور یہ جس طرف سفید دیوار ہے اسی جانب گرین لائٹ ہے. تینوں طرف پیلے پیلے محراب ہیں. ابھی یہ ببل عمرہ گیٹ کے سائڈ پہ ہے, نظر نہیں آ رہے. تینوں طرف محراب ہے اور ایک طرف یہ وائٹ دیوار ہے اور اسی طرف صفا مروہ ہے. یعنی کہ یہ بھی نشاندہی ہے کہ آپ جب طواف کر لیں اس جانب جس طرح وائٹ دیوار ہے مقام ابراہیم کے پیچھے, وہاں پہ 2 نوافل پڑھے. یہاں پہ یہ حاجی صاحبان نوافل پڑھ رہے ہیں, یہ دیکھیں یہاں پہ نوافل پڑھے. اور نوافل پڑھنے کے بعد 2 رستے باہر نکلتے ہیں صفا مروہ کی جانب. اور دونوں رستے یعنی قریب ہی ہیں لیکن دونوں رستوں میں فرق کیا ہے. جس رستے سے یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں گرین لائٹ کے لیفٹ سائڈ سے جو رستہ ہے وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ جائیں گے 2nd فلور پہ, جہاں پہ آپ صفا مروہ کر سکتے ہیں لیکن صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے. اور جو یہ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں یہاں سے سامنے, ایک تو یہ سیدھے جا رہے ہیں, ایک یہ اس جانب جا رہے ہیں اور یہ جا رہے سیدھے 1st فلور پہ. یعنی کہ آپ اگر اس رستے سے صفا مروہ کی طرف نکلتے ہیں تو آپ جائیں گے جہاں پہ آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. اور یہ رستہ سیدھا صفا پہاڑی پہ جا رہا ہے. یعنی کہ اس رستے سے جائیں گے تو آپ کو موو ہو کے آنا ہوگا صفا پہاڑی یعنی کہ مروہ سے صفا کی طرف, لیکن اگر اس سے جائیں گے تو آپ سیدھے صفا پہاڑی پہ جائیں گے. کافی سہولتیں اور کافی ماشاءاللہ یہاں پہ معلومات بھی. اور اس دفعہ آپ کو ہر زبان میں ہر جگہ پہ بندہ ملے گا جو آپ کی ہیلپ کرے گا. یہ بھی ماشاءاللہ اس دفعہ ایکسٹرا آپ کے لیے ہیلپ ہوگی یہاں پہ. اور یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ اور یہ نشاندہی ہے جو باب السلام گیٹ ہے بالکل اس کے سامنے ہے. یعنی کہ یہ جس طرح ابو جہل حمام ہے بالکل اس کے فرنٹ پہ, یعنی کہ ابو جہل حمام کے پیچھے یہ بلڈنگ ہے. اور ابو جہل حمام کے پیچھے ہی ایک رستہ نکلتا ہے جو کہ باب السلام گیٹ کی طرف جاتا ہے, 19 نمبر گیٹ, جو کہ صفا پہاڑی سے تھوڑا سا ہٹ کے, یعنی کہ صفا پہاڑی سے میکسیمم 60 میٹر 60-70 میٹر پہ مروہ والی سائڈ. گراؤنڈ فلور پہ کافی ابھی رش ہے, یعنی کہ نماز عصر کے بعد حاجی صاحبان کافی تعداد میں آتے خانہ کعبہ شریف کی جانب. آہستہ آہستہ رش جو ہے وہ بھی زیادہ ہو رہا ہے. حاجی صاحبان مدینہ سے بھی آ رہے ہیں, یعنی کہ زیادہ جو حاجی صاحبان ہیں 2026 حج کے لیے جو پہلی فلائٹیں آئی ہیں ساری مدینہ میں گئی ہیں. تو کل سے تقریباً جو فلائٹیں آ رہی ہیں وہ مکہ کی جانب آ رہی, اور مدینہ سے بھی حاجی صاحبان اب مکہ کی جانب آ رہے ہیں. ابھی آہستہ آہستہ رش زیادہ ہوگا. گرمی بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے, ڈے بی ڈے گرمی بڑھتی جا رہی ہے. اور سامنے یہ دیکھیں جس طرح حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں وہ رستہ صفا مروہ کی طرف جا رہا ہے, یعنی کہ وہ 2nd فلور پہ جائے گا جہاں پہ آپ صفا مروہ کر سکتے ہیں لیکن صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے. یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے اور حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں.
नमाज मगरब के लिए। और जहाँ जहाँ साया है वहाँ पे आपको आइसबान बैठे नजर आ रहे हैं। ये दारुल तौहीद का साया है और पीछे ये दारुल तौहीद है। और अभी छत के ऊपर भी कलीन लगाए जा रहे हैं, यहाँ देखें। लेकिन अभी रश ज्यादा नहीं है, बहुत कम रश है। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इस टाइम यहाँ छत के ऊपर भी आइसबान मिलेंगे। और ये जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है ये भी फुल होगा हाजियों से। हाँ, ज्यादातर जो रैशे इब्राहिम खलील रोड की तरफ मिलती हैं हाजियों के लिए, माशाल्लाह यहाँ पे काफी ज्यादा सहूलतें भी हैं। यानी कि पिछले साल से इस दफा काफी ज्यादा सहूलतें मुहैया हैं हाजियों को। और ये जो हाजी सामान आपको नजर आ रहे हैं ये जाएंगे किंग फहद गेट से खाना काबा शरीफ की जानिब। यानी कि जो हाजी सामान एहराम में हैं, जिन्होंने तवाफ करना है। और ज्यादातर रैशे इब्राहिम खलील रोड पे है और उससे कम आजाद रोड पे और हिजरा रोड पे। और उससे कम जो रैशे हैं वो हरम रोड पे हैं और सबसे कम जो रैशे हैं वो जबले काबा की तरफ है इस जानिब। क्योंकि इस तरफ तकरीबन 1 किलोमीटर 1500 मीटर दूर पड़ती हैं रैशे। और ये पीछे जो आपको नजर आ रही बिल्डिंगें इसको जबले उमर कहते हैं, इब्राहिम खलील रोड पे है। और जिधर जिधर अभी धूप नजर आ रही है उस जानिब दीवारें चमक रही हैं। और ये जो पीछे आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं इन पहाड़ों पे किसी दौर में कबीला कुरैश रहता था। अभी किंग सलमान गेट बनने वाला है, माशाल्लाह काफी खूबसूरती और बढ़ जाएगी हरम शरीफ की। और इस तरफ टोटल आपको इस तरह की इमारतें नजर आएंगी। यानी कि जैसे ये पीछे आपको नजर आ रही हैं ये वाली, या इस तरफ ये जबले उमर वाली, इसी तरह आपको इमारतें नजर आएंगी। यहाँ पे काफी ज्यादा इमारतें बन जाएंगी इधर। अभी हम निकल रहे हैं जिस तरफ गजा पार्किंग का रास्ता बाहर निकलता है और ये सामने खूबसूरत मनाजर और ये प्यारा घर सामने आपको दिखाता हूँ जूम करके, जहाँ पे प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे तशरीफ लाए। और बिल्कुल उसके साथ ही जो रास्ते बाहर निकलते हैं मीना और मुजल्फा की तरफ, ये सामने वो घर है, ये सामने जिसके ऊपर लिखा मकतब मक्कातुल मुकरमा। और पीछे ये जो गाड़ियां खड़ी आपको नजर आ रही हैं ये मोहब्बल जिन पार्किंग है। और ये बिल्डिंग इसके साथ ही वो पहाड़ जिस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए। और ये सामने 2 खिड़कियों वाली बिल्डिंग और ये साइड क्लॉक टावर वाली। और ये सफ़ा मरवा पहाड़ी, इस तरफ ये मरवा है और उस जानिब सफ़ा पहाड़ी है। सामने आपको कैंची नज़र आ रही है इधर, ये बिल्कुल सामने है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने यहाँ पे फ्री बाल काटे जाते हैं। यानी कि जो उम्रा ज़ारीन है, यानी कि जो उम्रा करते हैं, उम्रा करने के बाद बाल कटवाने होते हैं, यहाँ से बाल कटवाते हैं। ये हाजी साहब आ रहे हैं हरम रोड की तरफ से, जिस तरफ मस्जिद जैन है उस वो साइड से। और ये जो बिल्डिंग है ये हरम रोड के ऊपर है और मस्जिद जैन के बिल्कुल साथ ही जन्नतुल माला कब्रिस्तान है। बहुत सारे हाजी साहबान हैं वो उनको नहीं मालूम कि जन्नतुल माला कब्रिस्तान कहाँ पे है। और जन्नतुल माला कब्रिस्तान के अंदर हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक है। और भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुरानी कब्रें हैं जन्नतुल माला कब्रिस्तान के अंदर। और ये मक्का के बिल्कुल करीब है। यानी कि आप जैसे ही हरम रोड की तरफ निकलेंगे मस्जिद जिन बिल्कुल फ्रंट पे ही है। जैसे रजा कुबरी क्रॉस करेंगे आपको तकरीबन 100 मीटर पे मस्जिद जिन मिलेगी, जिस मस्जिद के अंदर प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जिन्नात ने नमाज पढ़ी और वो भी बहुत बड़ी ज़ियारत है। और उसके पीछे जन्नत माला कब्रिस्तान है, वो भी बड़ी ज़ियारत है। हाजी साहबान बहुत सारे हैं जिनको नहीं पता चलता। और यही निशानदेही है जिस तरफ गजा पार्किंग है, देखिए ये गजा पार्किंग वाली साइड है और इस जानिब। और हाजी साहबान बहुत बड़ी ज़रूरियात है उनकी यहाँ पे सऊदीया के अंदर आने के बाद रिहाल चेंज करने हैं। तो जो हरम रोड पे रहते हैं उनको करीब है इसी बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा बैंक, एक छोटी सी शॉप है जहाँ से आप पैसे चेंज करवा सकते हैं। और जो इब्राहिम खलील रोड है, यानी कि जिस तरफ मिसविल्ला वाली साइड है 6 नंबर हमाम के पीछे, वहाँ पे भी बैंक है। अगर कोई इब्राहिम खलील रोड पे रहता है तो वो वहाँ से चेंज करवा सकता है। आजाद रोड पे भी आजाद पार्किंग के पीछे राइट साइड पे एक छोटी सी बिल्कुल शॉप है, एक बैंक है छोटा सा, जहाँ से आप पैसे चेंज करवा सकते हो। हाजियों के लिए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सहूलतें यहाँ पे मौजूद हैं हरम शरीफ के
بالکل قریب قریب، اور حاجیوں کے قافلے حرم شریف کی جانب رواں دواں نماز مغرب کے لیے۔ آہستہ آہستہ رش زیادہ ہو رہا ہے، اور میں یہاں پہ 2-3 دن سے نوٹس کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ یہاں پہ انڈین حاجی نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی انڈین ہے، اور ایک قافلہ پہلے گزر گیا وہ بھی انڈین ہے، اور 2 دن پہلے والے بلاگ کے اندر ہی میں نے دکھایا قریباً 3-4 قافلے انڈینز کے ہیں، یعنی کہ اس دفعہ سب سے زیادہ یہاں پہ حرم شریف کے اندر انڈین نظر آ رہے ہیں، اور پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ تر سیدھے مدینہ جا رہے ہیں، یعنی کہ سیدھے کچھ پاکستان سے سیدھا مدینے گئے اور کچھ جدہ سے مدینے گئے ہیں۔ اور یہ میٹرو چلتی ہے مکہ کے اندر، اور کافی سستا بجٹ ہے یہ پورا مکہ گھومنے کے لیے۔ یہاں پہ اس کا اسٹیشن ہے اور آگے دفتر ہے جہاں سے ٹکٹیں ملتی ہیں تقریباً 6 ریال 24 گھنٹے کے لیے، اور مسجد عائشہ بھی جاتی ہے اور مسجد رانہ بھی جاتی ہے۔ یہ بھی حاجیوں کے لیے کافی بیسٹ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔